الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے۔ اس سورہ حجرات میں جیسے کہ پہلے درس میں بات ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلم معاشرت کن اصولوں پر قائم ہونی چاہیے ان کی وضاحت کی ہے۔ سب سے پہلے تو مسلمان جماعت کے لیے اس بات کو ضروری قرار دیا گیا کہ وہ اپنی زندگی کے تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیش نظر رکھیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے نہ بڑھیں۔ انہیں زندگی کے ہر شعبے میں ہر موقع پر اپنے سامنے قرآن و حدیث کو رکھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے انسانوں میں سے جو اللہ کی طرف سے اتھارٹی بطور اتھارٹی کے جن کو یہاں دنیا میں بھیجا گیا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، مقام و مرتبہ، حضور کی تعظیم، یہ بھی ایک مسلمان جماعت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ حضور کے ساتھ معاملہ عام لوگوں جیسا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کسی قسم کی آواز کی بلندی ہو، یہ بھی درست نہیں ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے حوالے سے کسی قسم کی دل میں کوئی بے چینی ہو، اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب معاشرے میں کسی قسم کی کوئی بات اور افواہ پھیل جائے تو سچی مسلمان جماعت پر لازم ہے کہ اس خبر کی تحقیق و تفتیش کرے، محض سنی سنائی بات پر فیصلہ نہ ہو۔ اور تیسرا حکم یہاں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کہیں ایسا ہو کہ مسلم معاشرے میں دو جماعتیں بن جائیں، مسلمانوں کی دو جماعتیں وجود میں آ جائیں باہمی رنجش اور لڑائی کی بنیاد پر، ان کے درمیان میں دو فرد ہو جائیں یا دو جماعتیں ہو جائیں، ان سب کا حکم یہی ہے۔ اگر دو افراد آپس میں لڑ رہے ہیں تو پھر بھی یہی حکم ہے، اور اسی طرح اگر کوئی ایک فرد اس کا مسئلہ تھا اور اس نے ایک پوری جماعت اپنے ساتھ اکٹھی کر لی، پھر دوسرے فرد نے بھی اسی طرح، یا ایسا ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی مسلمان جماعت کو وقت کی حکمران جماعت کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، کوئی کسی معاملے میں ان کے ساتھ وہ بات چیت کر رہی ہے، اور وہ بات چیت جو ہے وہ آگے لڑائی اور جھگڑے تک پہنچ گئی ہے، تو اب اس کے درمیان، ان دونوں کے درمیان، چاہے حکومت اور عوام کے درمیان میں کوئی مسائل پیدا ہو جائیں یا عوام کے درمیان میں کوئی مسائل پیدا ہو جائیں، تو اب مسلم معاشرے کے اندر اس طرح کے جب مسائل پیدا ہو جائیں تو ان کا تصفیہ نہایت ضروری ہے۔ ان جماعتوں کے درمیان میں اس جھگڑے کو ختم کرنا اور صلح کروانا، اور صلح بھی عدل پر ہو، جو مجرم ہے، جو زیادتی کر رہا ہے، اس زیادتی کرنے والے کو روکا جائے۔ تو قرآن مجید نے یہاں ارشاد فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والی دو جماعتیں اگر اقتتلوا، باہم لڑ پڑیں، ان کے درمیان میں بات چیت لڑائی تک پہنچ جائے، قتل و قتال تک نوبت پہنچ جائے، تو دوسرے مسلمانوں کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان تم پر لازم ہے کہ صلح کرواؤ۔ مسلمان دو بھائی لڑ رہے ہوں، یعنی دو مسلمان لڑ رہے ہوں، یا مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں دست و گریبان ہوں، تو باقی مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان کے درمیان میں صلح کروائیں، اس لڑائی کو مزید ہوا نہ دیں، درمیان میں بدگمانی پیدا کر کے یا کسی ایک کو سپورٹ کر کے دوسرے کے خلاف مزید جو ہے کشت و خون کیا جائے یا لڑائی اور جھگڑا پیدا کیا جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صلح صفائی کے دوران ایک جماعت تو بات مان رہی ہے لیکن دوسرے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر قرآن مجید اس حوالے سے ہدایت دیتا ہے کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى،
اگر ان دونوں میں سے ایک دوسری جماعت پر بغاوت کر رہی ہے، سرکشی کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، وہ بات پر کسی بات پر مطمئن نہیں ہو رہی ہے، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ اس جماعت کے خلاف لڑو تم جو بغاوت کر رہی ہے، سرکشی پر اتری ہوئی ہے، اس وقت تک لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو تسلیم نہ کر لے، یعنی صلح پر نہ آ جائیں۔ کتنی اہم بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں صلح کروانا یہ کتنا اہم اور ضروری معاملہ ہے۔ اگر صلح نہیں ہو پا رہی تو تم یہ نہیں ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ ٹھیک ہے لڑتے ہو تو لڑتے رہو، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ جو صلح کی طرف نہیں آتا تو تم اس کے خلاف ہو جاؤ اور اس کے خلاف جنگ کرو، قتال کرو، اس وقت تک اس کے خلاف تم اپنی آواز اٹھانی پڑے آواز اٹھاؤ، تلوار اٹھانی پڑے تلوار اٹھاؤ، جب تک کہ وہ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی صلح کروانا، مسلمانوں کے درمیان میں اصلاح کروانا اتنا ضروری ہے۔ یاد رکھو آج ہمارے معاشرے میں جب زوال پیدا ہو گیا، نفسوں کے اندر بخل اور حسد پیدا ہو گیا، نفسوں کے اندر ہمارے ایمان کی شمع روشن نہیں ہے، کمزور ہو گئی، مدھم ہو گئی، تو عموماً دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان کوئی جھگڑا اور اختلاف ہو تو بجائے اس اختلاف کو دور کرنے کی ہم اور ہوا دے رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس لڑائی کا اور حصہ بن رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کو مونڈ دینے والی چیز سے بچو، الحالقہ سے بچو، جو مونڈنے والی ہے اس سے بچو۔ مونڈنے والی سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ بال نہیں مونڈتی، وہ تمہارے دین کو برباد کر دیتی ہے، دین ختم کر دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپس کا بغض ہے، آپس کی عداوت ہے، آپس کی رنجشیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا ہے، وہ تمہارے دین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، میں ایسا عمل تمہیں بتاؤں جو تمہارے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان عبادات سے بھی اونچا درجہ رکھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا، وہ دو مسلمانوں کے درمیان میں صلح کروانے کا عمل ہے، ان کے درمیان میں پیدا ہونے والی رنجش کو دور کرنا ہے، پیدا ہونے والی اختلافات کو ختم کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان میں صلح کرواؤ۔ معاشرے میں انارکی پھیلی ہوئی ہو، جھگڑے ہوں، نفرتیں ہوں، عداوتیں ہوں، دین اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا فَإِنْ فَاءَتْ، اگر وہ دوسری جماعت نہیں مان رہی تو ان کے خلاف تم جنگ کرو۔ ہاں البتہ اگر وہ جنگ سے باز آ جاتی ہے، سرکشی چھوڑ دیتی ہے، صلح پر آمادہ ہو جاتی ہے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان کے درمیان میں اب صلح یہ نہیں ہے کہ اس نے پہلے بات نہیں مانی تھی تو اب تم بھی اس کے خلاف ہی رہو۔ صلح عدل کے اصول پر ہونی چاہیے۔ مسلمان جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو عدل و انصاف کے اصول پر کریں۔ دو فریقوں کے درمیان چاہے ایک فریق کے ساتھ اس کی دلی کتنی ہی وابستگی کیوں نہ ہو، رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، عدل ہی تمہیں متقی بنائے گا۔ سب سے زیادہ تقوی کے قریب ترین عمل عدل کا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ عدل کرو ولو کان ذا قربی، عدل کے خلاف چاہے تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہیں ہے تو تمہارے عدل کا تقاضا وہاں یہ ہے کہ تم نے اس کی قرابت داری کو نہیں دیکھنا، انصاف کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل کے اصول پر، انصاف کے اصول پر صلح کروانی ہے۔ اور پھر ایک اور واضح حکم دیا کہ مسلمانوں تمہاری تو پہچان دنیا میں انصاف کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ مسلمان دنیا میں انصاف کرے، چاہے اس کا معاملہ کسی کافر کے ساتھ درپیش ہو، کسی دشمن کے ساتھ درپیش ہو، تو لیکن انصاف کے ترازو کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور فرمایا کہ تمام ایمان والے ایک رشتہ اخوت میں جڑے ہوئے، وہ ایمان کا رشتہ ہے جس نے ان کو بھائی چارے کے اندر جوڑ دیا ہے۔ باہمی رشتے کی کئی نسبتیں اور اسباب و وجوہات ہوتی ہیں، ایک سبب جیسے کہ خون ہوتا ہے، اسی طرح باہمی اخوت کا ایک سبب در حقیقت ایمان اور وہ بنیادی نظریہ ہے جو تم سب نے مل کر قبول کیا ہے۔
ایمان کی بنیاد پر بھی اخوت اور بھائی چارہ بنتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، اور بعض اوقات بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، تو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو اب اس کو تم نے کس اصول پر ختم کرنا ہے؟ اس کو قرآن نے بیان فرمایا کہ وہ اصول صلح کا ہے، اصول انصاف کا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کرواؤ، اور اللہ سے ڈرو کہ بجائے تم ان کے جھگڑے اور لڑائی کو ختم کرنے کے اور ہوا دینے بیٹھ جاؤ، لڑائی اور بڑھانے بیٹھ جاؤ، تو پھر اللہ کی سزا سے ڈرو، اس کی گرفت سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر اس اصول کو اپناؤ گے تو تم پر اللہ کی مہربانیاں، عنایتیں اور رحمتیں ہوں گی، دنیا کے اندر بھی تم کامیاب و کامران ہوگے، اور تمہاری پہچان جو ہے وہ انصاف کرنے والی جماعت سے ہوگی، اور دنیا کے اندر بھی ترقی کرو گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کرو گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس پہلے رکوع کے اندر یہ بنیادی احکامات ارشاد فرمائے کہ قرآن و احادیث کو ہر معاملے میں سامنے رکھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے جانشین علماء اور انبیاء اور علماء اور اولیاء کرام ان کی ہیں تمہارے اندر جو ہے تعظیم اور ادب و احترام ہونا چاہیے، اور اسی طرح کسی خبر کی بھی تم جو پہنچے بغیر تحقیق کے آگے اس کا پھیلا دینا یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے درمیان میں اگر کوئی جھگڑا اور لڑائی ہو جائے تو باہمی اصول کی بنیاد پر، یعنی صلح کی بنیاد پر ان کے درمیان میں انصاف کے اصول کے تحت صلح کروا دو۔ اللہ نے ان احکامات کو یہاں بیان فرمایا ہے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔